بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرحاد علی تیمور، دیوتا، ایک بہت ہی اچھا داستان، ایک ایسے نوجوان کی کہانی جس کی صلاحیتوں نے دنیا بھر کے طاقتور ملکوں اور انسانوں کو دھول چٹا دی۔ اپنے ملک کی بقا کے لیے پوری دنیا سے لڑ گیا، جہاں گیا اپنے نام کا سکہ جمایا۔ جسے بچپن میں نہ ماں کا پیار ملا نہ باپ کا، جو ماں کی گود کو ترستا رہا، جسے نفرت ہی نفرت ملی۔ تو جناب اس کی طرف چلنے سے پہلے آپ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی قسط آپ کو فوری مل سکے۔ یا سالی پھر سیدھی ہوگی، وہ ایک قریبی صوفے کا سہارا لے کر اٹھنے لگا۔ اب وہ دماغی طور پر پوری طرح میرے قابو میں آ گیا تھا۔ اب میں اسے اپنی مرضی کے مطابق نچا سکتا تھا۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا، یہ لڑکی اس طرح الٹی سیدھی ہوتی رہے گی، شراب پینے کا مزہ اسی میں ہے کہ باہر کھلی فضا میں چہل قدمی کی جائے۔ میری ہدایت کے مطابق وہ لڑکھڑاتے قدموں سے دروازے کی طرف جانے لگا۔ لڑکی نے اسے آواز دے کر پوچھا کہ کیا وہ جا سکتی ہے، لیکن میں نے اس کی آواز کو شرابی ذہن تک پہنچنے نہیں دیا۔ اسے کاٹے سے باہر لے آیا۔ پھر میں نے کہا، بہت دیر ہو چکی ہے، مجھے جگلر کی خبر لینی چاہیے، اب شاید اس کا دماغ درست ہو گیا ہوگا۔ وہ ڈگمگاتا ہوا اس کاٹے کی طرف بڑھنے لگا جہاں جگلر کو قید کیا گیا تھا۔ کاٹے کے دروازے پر مسلح پہرے دار موجود تھے، جنہوں نے دیکھتے ہی اس کے لیے راستہ چھوڑ دیا۔ وہ کاٹے کے اندر پہنچا تو جگلر سونے کی تیاری کر رہا تھا۔ وہ میری سوچ کے مطابق کہنے لگا، ہیلو مسٹر جگلر، اب تمہاری دماغی حالت کیسی ہے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں مسٹر جیک۔ اس وقت مجھے پتہ چلا کہ جیسے میں شراب کے نشے میں مدہوش کرنے کے بعد دماغی طور پر اپنا غلام بنا چکا تھا۔ اس کا نام جیکب تھا اور جگلر کہہ رہا تھا۔ اس وقت تک اب تک مجھ پر دورہ نہیں پڑا، لیکن مسٹر جیک تم بہت نشے میں نظر آ رہے ہو، سیدھی طرح کھڑے بھی نہیں ہو سکتے، ادھر سے ادھر ڈگمگا رہے ہو۔ مگر تعجب ہے کہ اتنے نشے کے باوجود ہوش مندوں کی طرح باتیں کر رہے۔ وہ اپنا سینہ ٹھونک کر کہنے لگا، میرا نام جیکب ہے اور جیکب شراب کو پانی کی طرح پیتا ہے اور پانی کی طرح نکال دیتا ہے۔ میں پورے ہوش میں ہوں اور اب چاہتا ہوں کہ تمہیں باس کے پاس پہنچا دوں۔ وہاں تم دونوں بیٹھ کر باتیں کرو گے تاکہ ہم سب کو یقین ہو جائے کہ تم دونوں کی ذہنی حالت درست ہو گئی ہے۔ یہ کہہ کر وہ کاٹے سے باہر آیا۔ جو کچھ میری سوچ اس کے دماغ میں کہہ رہی تھی وہ اس کے مطابق عمل کرتا جا رہا تھا۔ اس نے پہرے داروں کو حکم دیا، مسٹر جگلر کو باس کے کاٹے میں پہنچا دو، میں ابھی اس طرف جا رہا ہوں۔ یہ کہنے کے بعد وہ ڈاکٹر شیطان کی طرف جانے لگا۔ ڈاکٹر اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا دودھ پی رہا تھا، شاید اپنے دماغ کو تقویت پہنچانا چاہتا تھا۔ جب سے دماغ میں گڑبڑ ہوئی تھی تب سے خود کو نارمل رکھنے کے لیے طرح طرح کے جتن کر رہا تھا۔ جیکب میری دماغی لائن پر چلتا ہوا اس کے پاس پہنچ کر بولا، باس آپ کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ آپ اب نارمل ہیں، یوں بھی جگلر کے مقابلے میں پختہ قوت ارادی کے مالک ہیں۔ ہمارے آدمی جگلر کو یہاں لے کر آ رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کم از کم آدھے گھنٹے تک اس سے باتیں کریں۔ آدھے گھنٹے کی گفتگو میں آپ اسے آزما لیں گے۔ ڈاکٹر شیطان نے تائید میں سر ہلا کر کہا، ٹھیک ہے، اسے آنے دو، مگر آج تم نے کچھ زیادہ پی لی ہے۔ یس باس، زیادہ پی ہے، مگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں پورے ہوش و حواس میں ہوں۔ اب میری فکر نہ کریں، اب میں قیدیوں کی خبر لینے جا رہا ہوں۔ مجھے اپنا فرض اچھی طرح یاد ہے، آدھی رات کے بعد ان کے چیتھڑے اڑا دیے جائیں گے۔ اسی وقت ٹن ٹن کی آواز سنائی دی۔ میں آنکھیں کھول کر آوازیں سنتا رہا۔ جب 10 بجے کا اعلان ختم ہو گیا تو میں نے پھر آنکھیں بند کر لی۔ 10 کا گھنٹہ بجنے تک میں نے جیکب کے دماغ کو آزاد چھوڑا تھا۔ اتنی سی دیر میں کچھ گڑبڑ بھی کر سکتا تھا، لیکن خیریت ہوئی۔ وہ ڈاکٹر شیطان سے بول رہا تھا، میں فرما بردار ماتحت کی طرح کھڑا ہوں۔ چپ چاپ اس لیے کھڑا تھا کہ نشے کی زیادتی کے بعد پھر اس کی کھوپڑی گھوم رہی تھی اور وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسی وقت میں نے اس کے دماغ کو کنٹرول لے کر سنبھال لیا۔ وہ پھر میری ہدایات پر عمل کرنے لگا۔ اس نے کہا، باس اب مجھے اجازت دیجیے، میں آدھے گھنٹے کے بعد پھر حاضر ہو جاؤں گا۔
بتایا جگلر کو وہاں لے آئے۔ جیکب کاٹیج سے باہر آ گیا تو اب ہمارے کاٹی کی طرف آنے لگا۔ ہمارا کاٹی بہت دور تھا، سب سے الگ تھلگ تھا تاکہ تمباکو کا اثر دوسروں کاٹیجوں پر نہ ہو۔ اس وقت میں اس کی سوچ میں کہنے لگا، کیا ضروری ہے کہ آدھی رات کے بعد دھماکے کیے جائیں؟ جب ان قیدیوں کو مارنا ہے تو پھر خواہ انتظار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی جا کر حکم دیتا ہوں کہ ابھی اور اسی وقت بارودی دھماکے سے کاٹیج کو اڑا دیا جائے۔ میں اسے مشورہ دے کر ذرا خاموش ہوا تو اتنے نشے کے باوجود اس کے دماغ میں یہ بات آ گئی کہ 11 بجے قریبی سمندر سے ایک جہاز گزرنے والا ہے۔ میں نے اسے اس کی سوچ میں سمجھایا، وہ جہاز یہاں سے 11 بجے گزرے گا، ابھی بہت وقت ہے۔ دھماکہ کیا جائے تو اس کاٹی سے اٹھنے والے شعلے اس وقت تک مدھم پڑ جائیں گے۔ اگر ایسا نہ ہوا تب بھی پانی سے بجھا دیا جائے گا۔ کچھ بھی ہو، دھماکہ ابھی ہونا چاہیے۔ وہ میری سوچ میں بہتا ہوا کاٹی کے قریب آ گیا۔ پھر موج کے بہاؤ میں اس نے ایک پہرے دار سے پوچھا، مجھے بتاؤ بلاسٹ ہونے والے بم کہاں کہاں رکھے؟ پہرے دار کے ساتھ کاٹی کے اطراف گھومتے ہوئے اسے بتانے لگے۔ اس کاٹی کے چاروں سمت 4 بارودی گولے رکھے گئے تھے جو چاروں طرف سے بیک وقت پھٹنے والے تھے۔ جیکب نے میری سوچ کے مطابق کہا، باز نے پروگرام بدل دیا ہے، اس کاٹی کو ابھی اور اسی وقت بم سے اڑایا جائے گا۔ تم یہ بتاؤ کہ اس کا تار کتنی دور تک بچھایا گیا ہے؟ ایک مقامی باشندہ جو انگریزی سمجھتا تھا اس نے جواب دیا، 50 گز کی دوری تک بچھایا گیا ہے، ہم وہاں سے فیتے کو آگ لگائیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ یہاں سے جاؤ اور اس فیتے کو آگ لگا دو۔ وہ حکم کے بندے تھے، اپنے انگریز حاکم کی بات نہیں ٹال سکتے تھے، وہاں سے چلے گئے کیونکہ دھماکے کے وقت کوئی بھی کاٹی کے قریب رہنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ جیکب بھی کاٹی کے پیچھے چلا آیا۔ اس طرح سب ایک دوسرے کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ جو بھی تاریکی نے انہیں چھپا لیا تھا، جیکب کی کھوپڑی میں میرا دماغ کام کر رہا تھا۔ اس نے کاٹی کے پیچھے آ کر بارودی گولے کو اٹھا لیا، پھر کاٹی کے دائیں طرف جا کر دوسرے گولے کو بھی اٹھا لیا۔ اس طرح اس نے چاروں بارودی گولوں کو سمیٹ کر اپنے دونوں بازوؤں میں پار لیا اور ایک تار کے ذریعے وہ چاروں گولے ایک دوسرے سے منسلک تھے۔ اس وقت اس کے متحد 50 گز کی دوری پر تار نما فیتے کو آگ لگا چکے تھے۔ اب وہ تار سر کی آواز کے ساتھ تیز سے جلتا ہوا اپنی آگ کو گولوں کی سمت لے جانے لگا۔ اسی وقت دور سے ٹارچ کی روشنی پھینکی گئی۔ پھر مقامی باشندے یہ دیکھ کر چیخنے لگے کہ جیکب چاروں گولوں کو اپنے بازو میں سنبھالے ہوئے کھڑا ہے۔ ان کے چیختے ہی وہ تیز سے دوڑنے لگے۔ اس کے دوڑتے ہی تمام مسلح جوان چیختے ہوئے دور بھاگنے لگے، لیکن جیکب دوسری طرف بھاگ رہا تھا۔ کسی میں اتنی جرت نہیں تھی کہ کوئی اس کے قریب پہنچ کر اس کے ہاتھوں سے گولے چھین لیتا، کیونکہ وہ تار بڑی تیز سے جلتا ہوا اپنی آگ کو گولوں کے قریب پہنچا رہا تھا اور میں اتنی ہی تیز سے جیکب کو بھگا رہا تھا۔ کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس وقت کیا کرنا چاہیے، کس طرح باز تک یہ خبر پہنچانا چاہیے۔ کاٹی میں بیٹھے ہوئے ڈاکٹر شیطان اور جگلر نے بھی دور سے چیخلے چلانے کی آوازیں سنی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کاٹی سے نکلتے، جیکب دوڑتا ہوا کاٹی میں داخل ہو گیا اور ایک دم سے ان کے قریب پہنچ گیا۔ اسی وقت ایک زبردست کان پھاڑ دینے والا دھماکہ ہوا۔ دائیں دائیں موت حلق پھاڑ کر چیخ رہی تھی۔ پھر میں نہیں جانتا کہ وہاں کیا ہوا، کیونکہ وہ تینوں انگریز جن کے دماغوں میں جھانک سکتا تھا وہ موت کی ابدی تاریکی میں گم ہو گئے تھے، اور اب ان کی زندگی میں جھانکنے کے لیے خال خانی کا کوئی دریچہ نہیں کھلتا تھا۔ اب تو میں اور میرے ساتھ کاٹی میں بند رہنے والے قیدی صرف دھماکوں کی آوازیں سن رہے تھے، جن سے ہمارے کاٹی کا فرش بھی لرز رہا تھا۔ دیواریں کانپ رہی تھیں۔ تمام قیدی یوں چیخ رہے تھے جیسے وہ خود بم کے دھماکوں سے اڑ رہے ہوں۔ وہ جو دہشت بٹھا دی گئی تھی اس کی وجہ سے عورتیں بھی چیخ رہی تھیں، اور تو اور وہ ماں بننے والی بھی عورت یکلخت نجات پا گئی تھی۔ اکثر بم کے دھماکے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ پچھلی جنگ عظیم میں کتنے ہی نوزائیدہ بچے ان دھماکوں سے وجود میں آ گئے تھے۔ اب میں اپنے کمرے میں بیٹھا اس نوزائیدہ بچے کے رونے کی آواز سن رہا تھا۔ میں نے اپنی جگہ سے اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ سونیا دروازے کے پاس بے چینی سے میرا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی جلدی سے آ کر لپٹ گئی۔ وہاں تمام قیدی
سراسیما نظر آ رہے تھے، یوں لگتا تھا جیسے کوئی اپنے ہوش و حواس میں نہ ہو۔ سونیا نے میرے سینے سے سر اٹھا کر پوچھا، فرحت یہ سب کیا ہے؟ دھماکے تو کسی دوسری جگہ ہو رہے ہیں۔ میں نے مسکرا کر کہا، ہاں سیاد اپنے ہی دام میں آپ آ گئے۔ وہ ڈاکٹر شیطان، جگلر اور ان کا ایک ساتھی جیکب، تینوں ہی بارودی گولوں کا شکار ہو گئے۔ یہ سب کیسے ہوا؟ میں تمہیں اطمینان سے بتاؤں گا۔ اب تم لوگوں کو سمجھا دو کہ موت کا وقت ٹل گیا ہے، ہم اسی وقت مریں گے جب خدا کی مرضی ہوگی۔ سونیا میرے پاس سے جا کر انہیں سمجھانے لگی۔ وہ اس کی باتیں سنتے رہے، پھر تو انہیں یقین نہیں آیا۔ وہ یہی سوچ رہے تھے کہ انہیں چاروں طرف سے بند کر دیا گیا ہے، فرار کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہاتھ جوڑ کر التجا کرنے سے موت کبھی نہیں ٹلتی، پھر کسی کی کوشش کے بغیر کیسے ٹل گئی؟ سونیا نے مجھے ان کے خیالات بتائے اور خود ہی اپنے طور پر انہیں سمجھاتی رہی۔ جسے اللہ رکھتا ہے اسے کوئی نہیں چکھتا۔ اس نے میری صلاحیتوں کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ ہم دونوں پہلے ہی فیصلہ کر چکے تھے کہ میری خیال خوانی کی صلاحیت اب ہمیشہ راز بن کر رہے گی۔ میں نے سونیا سے کہا، ٹھیک ہے تم انہیں سمجھاتی رہو، میں اب ذرا معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ کاٹی کے باہر کیا ہو رہا ہے۔ میں وہاں سے پھر اپنے کمرے میں آ گیا۔ دروازے کو اندر سے بند کرنے کے بعد پھر اسی طرح فرش پر پلتھی مار کر بیٹھ گیا۔ اب میں اس مقامی باشندے سے رابطہ قائم کرنا چاہتا تھا جس نے جیکب کے ساتھ انگریزی میں گفتگو کی تھی اور اسے بتایا تھا کہ بارودی گولے کہاں رکھے گئے ہیں۔ میں ایک ہی بار کسی کی آواز، اس کا لہجہ سن کر اس کے فوراً ذہن نشین کر لیتا ہوں۔ خیال خوانی کی ابتدا سے مجھے اس کی خاصی مشق ہو گئی تھی۔